جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام بھی رمضان المبارک کی نسبت سے فدیہ رمضان کی مختلف تشریحات یا فدیہ رمضان کی مختلف صورتوں کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں بیان فرماتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں پر جو کسی معذوری کے تحت روزہ کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ایک مسکین کا کھانا دینا بطور فدیہ رمضان کے واجب ہے۔ اور جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس آیت کے بارے میں امت محمدیہ کے بزرگان سلف نے کئی ایک تشریحات پیش کی ہیں۔ اس مضمون میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کردہ مختلف تشریحات پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک اور معنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ پر کھولے ہیں وہ یہ ہے کہ یطیقونہ میں ہو کی ضمیر روزہ کی طرف پھرتی ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی بیماری شدید ہے یا جن کا سفر پر مشقت ہے، وہ تو بہرحال فدیۃ من ایام اخر کے مطابق دوسرے ایام میں روزے رکھیں گے، لیکن وہ لوگ جو کسی معمولی مرض میں مبتلا ہیں یا کسی آسانی سے طے ہونے والے سفر پر نکلے ہیں، اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ بھی دے دیا کریں، اس وجہ سے کہ ممکن ہے انہوں نے روزہ چھوڑنے میں غلطی کی ہو، وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بیماری ایسی نہ ہو کہ وہ روزہ ترک کر سکے، یا وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا سفر ہی نہ سمجھا گیا ہو۔ بس کیونکہ ان کی رائے میں غلطی کا ہر وقت امکان ہے، اس لیے ایسے بیماروں اور ایسے مسافروں کو چاہیے کہ ان میں سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ دوسرے ایام میں فوت شدہ روزوں کو پورا کرنے کے علاوہ ایک مسکین کو کھانا بھی دے دیا کریں تاکہ ان کی اس غلطی کا کفارہ ہو جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ مزید تحریر فرماتے ہیں، اگرچہ مریض اور مسافر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ جن کو آسودگی حاصل ہو اور وہ ایک شخص کو کھانا کھلا سکتے ہوں، انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دے دیا کریں۔ اگر طاقت نہ ہو تو پھر فدیہ رمضان دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر طاقت ہو تو خواہ وہ بیمار ہوں یا مسافر، انہیں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دینا چاہیے۔ اگر روک عارضی ہو اور وہ بعد میں دور ہو جائے تو روزہ تو بہرحال رکھنا ہوگا۔ فدیہ دے دینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ محض اس بات کا فدیہ ہے کہ ان مبارک ایام میں وہ کسی جائز شرعی عذر کی بنا پر باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت ادا نہیں کر سکے۔ اگر یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عارضی اور ایک مستقل۔ فدیہ بشرط استطاعت ان دونوں حالتوں میں دینا چاہیے۔ پھر جب عذر
دور ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، غرضے کے خواہ کوئی فدیہ بھی دے دے۔ بہرحال سال 2 سال یا 3 سال کے بعد جب بھی اس کی صحت اجازت دے اسے پھر روزے رکھنے ہوں گے، سوائے اس صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد وہ ارادہ ہی کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں، کہ اس دوران میں اس کی صحت پھر مستقل طور پر خراب ہو جائے۔ باقی جو بھی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ مریض یا مسافر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان میں 1 مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے اور دوسرے ایام میں روزے بھی رکھے۔ آپ فرماتے ہیں یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب تھا کہ آپ معذوری و مجبوری کی حالت میں ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے اور بعد میں روزے بھی رکھتے تھے، اور اسی کی دوسروں کو تاکید فرمایا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ذوف کی وجہ سے روزے سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنے نفس پر بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے 1 مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ایک یہ معنی ہوں گے کہ وہ مریض اور مسافر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور پھر دوسرے دنوں میں روزے بھی رکھیں، کیونکہ بعض امراض ایسی ہوتی ہیں یا بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ آیا اس میں روزہ ترک کیا جا سکتا یا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشکوک اشیاء بھی محارم ہی کے نیچے ہوتی ہیں۔ محارم یعنی حرام، مشکوک اشیاء بھی یعنی جو چیزیں واضح نہ ہوں وہ بھی حرام کے حکم میں ہوتی ہیں، کیونکہ جو مشکوک تک پہنچتا ہے وہ آہستہ آہستہ محارم تک بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی جو مشکوک چیزوں تک جا پہنچتا ہے پھر وہ حرام کام بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ بس اگر یہ دونوں باتیں مشکوک ہوں تو ایسے مسافر اور مریض کو چاہیے کہ فدیہ دے دے اور رخصت سے فائدہ اٹھائے اور بعد میں روزے بھی رکھ لے۔ اس میں ایسی بیماری والا جس کی بیماری مشتبہ ہو یا ایسا سفر والا جس کا سفر مشتبہ ہو مراد ہیں۔ ان میں سے جو لوگ طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ دینا لازم ہے، کیونکہ ممکن ہے انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، اور آپ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، یعنی جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ کہ یہ تشریح میں فرماتے ہیں جو شخص پوری بشاشت اور شوق کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو خواہ وہ ابتدا میں تکلف کے ساتھ ہی ایسا کرے اور اسے اپنے نفس پر ایک رنگ میں بوجھ ہی محسوس ہو، تب بھی اس کا نتیجہ اس کے لیے اچھا نکلے گا، یعنی وہ نیکی اس کے لیے بہترین نتائج پیدا کرنے والی ثابت ہوگی۔ آپ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں جو شخص نفلی طور پر کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا، یعنی رمضان میں روزے رکھنے یا 1 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے اس میں کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے۔ مثلا وہ اختیار رکھتا ہے کہ 1 کی بجائے 2 مساکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے، یا وہ اختیار رکھتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور حصول ثواب کے لیے 1 مسکین کو کھانا بھی کھلاتا رہے، یا رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی طور پر دوسرے ایام میں بھی روزے رکھے۔ یہ سب حصول ثواب کے ذرائع ہیں جن میں ہر مومن اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.